برائے بلندی درجات پیر سید احمد حسین شاہ صاحب، پیر سید عارف حسین شاہ صاحب، پیر سید جعفر حسین شاہ صاحب اور تمام ارواح مومنون آپ کی بلندی درجات کے لیے ایک اور مل کے صلوات بھی تو محمد و آل محمد۔ پیر سید حسین عارف شاہ صاحب، پیر سید فیاض حسین شاہ صاحب، پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب، سید ذکی الحسن شاہ صاحب، مولا انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ تمام مریضوں کی شفا یابی کی نیت سے مولا زین العابدین اسلام کے حق کا واسطہ 5 مرتبہ اما یجیب کا ورد بھی کر لینا، حاجات کی برابری کے لیے، وسعت رزق کے لیے بھی بڑا مفید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء۔ بلند نعرہ الصلوات۔ ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، صلوات محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ چلے مولا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک توسل اختیار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى
تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات محمد وعلى محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ایک اور صلوات کی زحمت ہے. رب العزت کی بارگاہ میں مشکور ہوں کہ توفیق عطا فرمائی کہ ذکر امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں جہاں ذکر قرآن بھی ہے، ذکر اہل بیت اطہار بھی ہے، آپ مومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. مومن کا ایک دوسرے مومن کو دیکھنا بھی عبادت کا ثواب رکھتا ہے. تھوڑا سا کھول دیں گے آواز مجھے بولنے میں. جب دو مومن آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو مولا نے فرمایا ہے کہ دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں. یہ سب اس مولا کا صدقہ ہے کہ خود جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت کا ثواب ہے. النظر الی الکعبۃ عبادہ، حضور نے فرمایا کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. فرق ہے علی مولود کعبہ ہے، علی کعبے سے بھی بلند ہے. دیکھو علی کیا، آپ نے اس فقیر کو دیکھا ہوگا مختلف علماء اہل سنت کے ساتھ میڈیا پہ گفتگو کرتے ہوئے، تو وہاں پر متفق علیہ حدیث ہے. خود علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ حضور نے کعبے کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن یاد رکھ اللہ نے تیری عزت اور عظمت ایک مومن کے احترام سے زیادہ نہیں رکھی ہوئی ہے. تو جب مومن کا اتنا احترام ہے تو امیر المومنین کا کتنا احترام ہے. جی تو جو کعبے کی عظمت وہ بے انتہا بہت بلند، لیکن امیر المومنین مولود کعبہ. بتاؤ علی اور کعبے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جاؤ تو ثواب نہیں ملے گا، علی علی کرتے جاؤ تو ثواب ملتا چلا جائے گا. مجھ سے خاص موضوع کے لیے بھی کہا گیا تھا اور میں بالکل ایک لمحے میں ربط دے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. یا علی کیسے بھی کہیں ثواب ہے، لیکن جب ہاتھ اٹھا کے کہیں تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. یا علی. اس بچے نے اتنی خوبصورت بات پہ نعرہ لگایا کہ میں دو مصرے کہوں اس بچے کے لیے. بھائی شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. یا علی. اچھا توجہ رکھنا، النظر علی المصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی الوالد عبادہ، ماں باپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی العالم عبادہ، عالم بعمل کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو کعبے کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، ماں باپ کو دیکھنا بھی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت. لیکن دیکھو میں جملے آپ نے جس انداز سے شروع کی نا گفتگو سننا، تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں بات کہہ دوں. جب ماں باپ کو کوئی دیکھ رہا ہے تو ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے، لیکن اس وقت قرآن کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں مل رہا. اور جو قرآن کو دیکھ رہا ہے وہ قرآن کو دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے، لیکن اسی وقت کعبے کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں مل رہا. اور جو کعبے کو دیکھ رہا ہے تو کعبے کو دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے، لیکن اس وقت جو عالم کو دیکھنا ہے تو کعبے کو دیکھنا الگ ثواب ہے، عالم کو دیکھنا الگ ثواب ہے، ماں باپ کو دیکھنا الگ ثواب ہے، جی قرآن کو دیکھنا الگ ثواب ہے. لیکن اب میں کیا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. الگ الگ ثواب میں ایک ساتھ جوڑ رہا ہوں، میرے ساتھ چلنا. قرآن علی کے ساتھ اور علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے.
جی یا علی مثلوں کا مثل کعبہ، علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے، تو علی کعبے کی مثل بھی ہے، علی قرآن اور قرآن علی کے ساتھ ہمیشہ ہے۔ اور پھر فرمایا انا و علی ابا وہذل الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ ہائے 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 ہائے، تو علی قرآن کے ساتھ بھی ہے، علی کعبے کی مثل بھی ہے، علی امت کا باپ بھی ہے۔ اور جہاں عالم کو دیکھنے کی بات ہے تو حضور نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی۔ تو جو علی کو دیکھ رہا ہے وہ قرآن کو بھی دیکھ رہا ہے، ہائے ہائے، وہ کعبے کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ باپ کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ عالم کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اور دیکھو بات دور تک جا رہی ہے، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے، اور اس وسیلے سے بھی جہاں تک جا رہی ہے۔ بھائی مسلمانوں کی ابھی ایک روایت ہے کہ حضرت خلیفہ اول جب تشریف لائے رسول اللہ کی عیادت پر، تو ان کی بیٹی کے یہاں پر حضرت عائشہ، ان کے یہاں پر جب تشریف لائے تو عیادت رسول کی کرتے تھے لیکن دیکھتے علی کو تھے، توجہ رکھنا، بار بار علی کو دیکھتے تھے۔ تو ان کی بیٹی انہوں نے پوچھا کہ بابا آپ رسول اللہ کی عیادت پر آئے تو آپ علی کو کیوں دیکھتے ہیں، بار بار علی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ میں نے خود نبی سے حدیث سنی ہے کہ نظر اللہ وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں دو عبادتیں ساتھ میں کر رہا ہوں، ایک عیادت بھی کر رہا ہوں، علی کے چہرے کو دیکھ بھی رہا ہوں، تو علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جیسے انہوں نے کہا تو حضرت عائشہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ بھی سنا ہے کہ فقط چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں بلکہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اب حضور مکرم چونکہ علیل تھے لہذا وہ بستر پہ تھے، حضور نے کہا کہ آپ نے بھی صحیح کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور آپ نے بھی صحیح کہا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، لیکن مجھ سے ایک اور حدیث سن لو کہ حب علی عبادہ، دل میں محبت رکھنا بھی علی کی عبادت ہے۔ کیا کہنے، یا علی، توجہ رکھنا، یا علی، یا علی۔ جی اب یہ ذکر بھی عبادت، محبت رکھنا بھی عبادت، چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، کیا کہنے۔ اب میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، اس آیت کا تعلق بھی اس لمحے سے جو مجھ سے کہا گیا تھا کہ موضوع اب تفصیل سے تو بیان نہیں ہو سکتا جتنا ہو جائے گا، کہ ایک موقع ایسا آیا رسول اللہ کے اس آخری حج کے بعد کہ جب لا الہ الا اللہ نے محمد رسول اللہ کو حکم دیا کہ علی ولی اللہ پہنچا دیا جائے، اس سے زیادہ میں کر نہیں سکتا تھا۔ کہا یا ایو رسول، اے رسول بلغ، آپ تبلیغ کر دیں۔ پورے قرآن میں تبلیغ کا لفظ ہے ہی فقط علی کی ولایت کے لیے۔ بھائی میں بڑا احترام کرتا ہوں تمام تبلیغی جماعت جو جاتے ہیں گاؤں گاؤں کریا سنت رسول پہنچانے کے لیے، تو لیکن میں اتنا کہوں گا کہ جو قرآن کی تبلیغی جماعت ہے نا، ہائے ہائے ہائے، جب تک علی ولی اللہ نہیں پہنچاؤ گے پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے۔ یا ایھا رسول بلغ، تبلیغ کر دو، اور رسول کہہ کے مخاطب کیا، یاسین نہیں کہا، طٰہٰ بھی نہیں کہا، یا ایھا المزمل نہیں کہا، چادر کے اوڑھنے والے، اے کملی کے اوڑھنے والے، نا سرکاری کام تھا، سرکاری کام ہے۔ یا ایھا رسول، اے رسول، عہدے سے مخاطب کیا، بلغ، پہنچا دو، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی جانب سے پہلے ہی نازل ہو چکا ہے، آج نہیں نازل ہو رہا، پہلے نازل ہو چکا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر یہ نہیں پہنچا ہے تو رسالت میں کوئی کام ہی نہیں کیا۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ سب متوجہ ہیں، ملتفت ہے کہ بات کس طرف جا رہی ہے۔ دیکھو کیا ہو سکتا تھا کہ اللہ اپنے حبیب سے کہے اور وہ بات نہ پہنچائے؟ ممکن بھی تھا، کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ نے کیوں کہا اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں کیا؟ اتنی سخت زبان، 23 سال کی رسول اللہ کی محنت ہے، رسول اللہ نے پتھر کھائے، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، ان کو نعوذ باللہ شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، ساحر کہا گیا، سب کچھ رسول اللہ نے برداشت کیا، آخر میں اللہ کہہ رہا ہے یہ ایک چیز نہیں پہنچا، کچھ نہیں پہنچا۔ پروردگار یہ کون سا انداز ہے؟ یہ پتہ ہے فارسی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ دیوار کو کہو تاکہ در سن لے۔ خاندانی معاملات میں تو ایسا بڑا ہوتا ہے، میں سب جاننا نہیں چاہتا، ساس بہو وغیرہ کے معاملات، یعنی یہ کہ کسی کو کہتے ہیں کسی کو سناتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ایسا ہوتا ہے نا۔ اب اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں پہنچایا نا تو کچھ نہیں پہنچایا،
تاکہ جو مجمع سامنے ہے نا وہ سمجھ جائے کہ جب اللہ محمد سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، یعنی تم بھی سمجھ لو کہ اگر اس کو نہیں مانا، غور کر رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ رکھنا، میں ایک منزل اور آگے بڑھوں گا. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے یہ نہیں پہنچا تو کچھ نہیں پہنچایا، یعنی سامنے مجمع سن لے کہ اگر علی کو نہ مانا تو کچھ نہ مانا، اور ہم جیسے بھی سمجھیں کہ یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، اور آپ بھی سمجھ آئیں کہ یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. یا علی زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا. زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا. نعرہ حیدری. یا علی. ما انزل الیک من ربک پہلے ہی نازل ہو چکا ہے، آج نازل نہیں ہو رہا. غدیر اعلان ولایت، ایجاد ولایت کا نام نہیں ہے، اعلان ولایت کا نام ہے. اعلان ہو رہی، ایجاد پہلے سے. مصطفیٰ پہلے سے نبی ہے، علی پہلے سے ولی ہے. جی نفس محمد ہے نا، پہلے سے. آج جو اعلان ہو رہا ہے کب؟ پہلے جو نازل ہو چکا تھا نا، پتہ ہے کب؟ اچھا پھر اب میں 10 آیتیں پڑھوں گا، ذرا ساتھ چلنا میرے ترتیب میں. سورہ نجم کی ہے. دیکھو میرے سر پہ امامہ ہے، مجھے قرآن سے بات کرنی، اور بات جہاں تک جاری میرے برادران نے سنے بھی سنے تو بات قرآن ہی رہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. اے رسول نہ آپ کبھی بہکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں. کیا کہنے آپ کے اس وصول کرنے کے، کیا کہنا. قرآن سپوزیشنز پہ تو بات کرتا نہیں ہے، مفروضے تو ہے نہیں. کہا ہوگا کسی نے رسول پر الزام لگایا ہوگا. اللہ نے کہا کہ آپ نہیں بہکے ہوئے، آپ کو کہنے والا بہکا ہوا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا. یا علی وما ینطق عن الہوا، آپ تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحیٰ، آپ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی وحی کہتی ہے. علمہ شدید القویٰ، اس ایک شدید قوت والے نے آپ کو یہ وحی تعلیم فرمائی اللہ نے. ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، جبکہ آپ اعلیٰ ترین افق پہ تھے، معراج اعلیٰ ترین افق پہ تھے. ثم دنا، اس کے بعد آپ قریب ہوئے، فتدلی، اور جھکے. فکان قاب قوسین او ادنیٰ، تو 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، تو اس نے اپنے بندے پر وحی کی، پس جو بھی وحی کی. کیا عجب انداز ہے. اس نے اپنے بندے پر وحی کی، پس جو بھی وحی کی. اللہ یہ کیا معاملہ، یہ پوری تفصیل سنانے کے بعد وحی بتائی نہیں. یعنی وہی ڈسکلوز ہی نہیں کی، یعنی انسانیت کو اس لائق ہی نہیں سمجھا اللہ نے کہ وہی بتائے کہ کون سی ہے. بس اب چلیں میرا موضوع پھر کہیں اور نہ نکل جائے، لیکن اس سے 7 آیتیں چھوڑنے کے بعد لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ اے مصطفیٰ آپ نے اس وقت اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. ساتھ چلنا میرے، میں کچھ کہہ رہا ہوں. میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینا قرآن کے مطابق. مصطفیٰ نے معراج پر رب کو نہیں دیکھا تھا، رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا تھا. جی سب سے بڑی نشانی. ملک یہ اولی ہے درکتار. تو اس نے اپنے بندے فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اس نے اپنے بندے پر وحی کی جو بھی وحی کی. اب میں اس کی مثال دوں. اب زواری پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ مومنین، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے نجف کربلا. جب آپ پہنچے، اب ایک زوار آئے عاشور سے زیارت کر کے، تو دل میں اشتیاق ہوتا ہے. کہا کربلا میں کیا ہوا، کیا دیکھا آپ نے؟ اس نے کہا میں یہاں سے گیا تھا لاہور سے میں نے فلائٹ لی
کنیکشن فلائٹ تھی، وہاں سے پھر میں کنیکٹنگ فلائٹ سے پہنچا، نجف ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، وہاں امیگریشن کروایا اور سامان لیا اور بس میں بیٹھا اور ہوٹل پہنچا، اور اس کے بعد غسل زیارت کیا اور لباس جو ہے تبدیل کر کے وہاں پر پہنچا زیارت کرنے کے لیے، اور حرم میں داخل پھر کچھ ہوا۔ آپ کہیں گے میرے بھائی اتنی تفصیل سنانے کے بعد میں نے پوچھا تھا کہ وہاں کیا ہوا، آپ کہہ رہے ہیں کچھ ہوا، وہ بتاؤ کیا ہوا۔ یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میں جوانوں کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہوں، ذرا ساتھ چلنا میرے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، نہ آپ کبھی بہکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں، آپ تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے، آپ تو وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے، اور ایک شدید قوت والے نے آپ کو تعلیم فرمائی ہے جب آپ اعلیٰ ترین افق پہ تھے، اس کے بعد آپ قریب ہوئے، جھکے، 2 کم آنے سے کم کا فاصلہ رہ گیا، پھر اس نے اپنے بندے پر وحی کی، پر جو وحی کی۔ جی اچھا، یہ ہے نا جو بھی وحی کی، جو یہ پتہ ہے کس کا طرف؟ اوحا الی عبدہ ما اوحا، اس ماں کے اندر پوری وحی ہے، میم الف ماں عربی زبان کا لفظ ہے۔ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں نا کہ جو بھی وحی، یہ جو بھی کا ترجمہ ماں ہے۔ اب قرآن کے اس ایک ماں کو جوڑنا کسی اور ماں سے، میرے ساتھ چلنا۔ ہائے اب میں آپ کو ایک اور میں آ رہا تھا، فرض کیجئے کہ مجھے انتظامیہ میں سے کسی نے کچھ کان میں کہا، مجھ سے کسی نے پوچھا مولانا کیا کہہ رہے تھے، میں نے کہا جو بھی کہہ رہے تھے، اس لیے کہ ابھی اناؤنسمنٹ کا موقع ہی نہیں، ابھی اعلان کا موقع ہی نہیں۔ جب میں گفتگو کرنے لگا نا تو پھر وہ آئے، انہوں نے کہا کہ مولانا وہ آپ پہنچا تو دیجئے گا جو آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے، بات نہیں ضائع کرنا، میں نے اتنی محنت یہاں کے لیے۔ یو علی ساتھ چلنا، ماں فاوحا الی عبدہ ما اوحا، یہ ماں کے اندر ہے، قرآن کے اس ماں کو جوڑنا۔ یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ، تبلیغ کر دیں، ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچا دو جو پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے۔ اگر یہ نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ آیت نازل ہوئی، رسول نے 1.25 لاکھ کے مجمع کو روکا، طویل ترین خطبہ دیا، اور اس کے بعد ایک منزل آئی کہ علی ابن ابی طالب کو، یعنی شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے شانوں پر بلند کیا اور کہا من کنت مولا، جس کا میں مولا، فہذا علی مولا۔ طویل ترین خطبہ دیا، شدید گرمی تھی۔ اب دیکھو یہاں کی گرمی کو محسوس کرنا تو پھر سمجھ میں آئے گا وہاں صحرا میں دن کا وقت، لیکن میں اتنا کہہ دوں گرمی پھر بھی کم تھی، علی کے فضائل زیادہ تھے۔ ہائے وہاں پر 1.25 لاکھ کا مجمع۔ اب دیکھو جنہوں نے، پھر میں زواری کی مثال بھی دے رہا ہوں، دعا بھی دے رہا ہوں کہ اللہ سب کو نصیب کرے، جو 100 لوگوں کا قافلہ بھی ہوتا ہے نا تو اس کو چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے، کوئی کہیں نکل جاتا ہے، کوئی کہیں نکل جاتا ہے۔ اب 1.25 لاکھ کا قافلہ ہے، روکو گے کیسے سے؟ کوئی واٹس ایپ نہیں ہے، روکو گے کیسے؟ اعلان کرنا ہے نا، اعلان کیسے ہوگا؟ رسول نے اپنے صحابہ سے، سلمان و ابو ذر جیسے، ان سے کہا کوئی آگے جائے کوئی پیچھے جائے، اعلان کرو حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، خیر العمل کی طرف آؤ، خیر العمل کی طرف آؤ۔ پتہ چلا خیر العمل کیا ہے؟ حی علی خیر العمل جی اس دن سے اذان میں شامل کیا گیا تاکہ جب بھی مؤذن اذان میں حی علی خیر العمل کہے تو علی کی ولایت یاد آتی رہے۔ اسی لیے بڑوں کو تکلیف تھی کہ حی علی خیر العمل کو اذان سے نکال دیا گیا۔ جی یہ یو علی، رسول نے علی مولا بیٹا نعرہ لگا دو بس اب۔ اچھا اس کے بعد مجھے بہرحال ایک مقام پہ خدمت کے لیے جانا، تو لہٰذا میں محدود وقت میں بات تمام کر رہا ہوں۔ جب حضور نے خطبہ دیا تو کا ممبر بناؤ۔ اچھا عربوں میں طریقہ پتہ کیا تھا؟ اگر کہیں ایمرجنسی میں خطبہ دینا پڑ جائے نا تو کسی بھی لمبے قد والے انسان کے اوپر آ کر
خطبہ دیتے تھے، اور یقین جانو اس مجمع میں لمبے قد والوں کی کمی نہیں تھی۔ آپ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی جی۔ لیکن حضور وہ جو مولا علی درمیان میں چل رہے تھے، تو ان میں سے کسی نے کہا کہ علی آپ ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسے عربی میں لنا، لام نون الف، تو آپ درمیان میں نون ہے۔ علی کا قد کو چھوٹا نہیں تھا، علی کا قد بالکل متناسب جو حکمت الہیہ کے مطابق ہے، لیکن طنز کرنے والے نے طنز کیا کہ لام جب لکھا جائے نا لنا، تو لام ایسے بڑا لکھا جاتا ہے عربی میں، پھر نون چھوٹا سا لکھا جاتا ہے، پھر الف واپس بڑا۔ تو کہا آپ ہمارے درمیان ایسے ہیں، ہم دو کے درمیان آپ ایسے ہیں کہ جیسے ایک چھوٹا نون ہے۔ مولانا نے کہا کہ ٹھیک کہا تو نے، اس لیے کہ جب نون ہٹ جائے نا تو خالی لا رہ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ کچھ نہیں، اس لیے بڑے بڑے کہہ کے گزر گئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ جی، تو وہاں رسول نے کہا ممبر بناؤ۔ اب ممبر بنانے آئے نا، اب دیکھیں میں آپ سے کہوں اگر کسی امام بارگاہ میں کسی جگہ پر کہ بھائی ممبر لگائیں تو آپ لگا سکتے ہیں۔ اب موٹر وے پہ جا رہے ہیں، آپ نے درمیان میں گاڑی روک کے بھائی ممبر لگانا ذرا ہے، ہمیں قبلہ یہ کوئی جگہ ہے، ممبر کہاں سے آ گئے ہم؟ پر رسول نے بھرے صحرا میں جی کہا ممبر لگاؤ، کہ یا رسول اللہ ممبر ہے ہی نہیں یہاں پہ، کہ یہ جو اونٹوں کا پالان ہے نا، اس سے لکڑیاں اتارو، اس سے جو کاٹیا ہوتا ہے نا، ایک کے اوپر ایک لکڑی ایسے رکھو اور ایسے ممبر بن جائے گا۔ رسول نے پورا ممبر بنوایا، یہ عجب رسول نے کام کیا۔ اب یہ واقعہ 18 ذی الحجہ کا، اس کے 2 مہینے بعد 28 صفر، یا چلے 12 ربیع الاول لے لیں، 2 سے 3 مہینے کے اندر رسول اللہ کی وفات ہو گئی۔ رسول نے پتہ ہے کیا سمجھایا کہ 2 مہینے پہلے جو ممبر بنانے کے قابل نہیں تھے، آدھا جملہ میں نے کہا ہے، ابھی جملہ ضائع نہ کرنا، کہا 2 مہینے پہلے جو ممبر بنانے کے لائق نہیں تھے، وہ 2 مہینے بعد صاحب ممبر بنانے چلے تھے۔ ہائے ہائے، یوں علی رسول نے ممبر بنوایا، خطبہ دیا، 110 جملے خدا کی حمد و ثنا پر کہے۔ خالی خطبے میں من کنت مولا نہیں ہے، ذرا دیکھنا کتنا طویل خطبہ ہے۔ آج کل AI کا زمانہ ہے، ٹرانسلیٹ کروا کے دیکھ لینا، طویل ترین خطبہ دیا، 110 جملے خدا حمد و ثنا پہ کہے، 50 جملے اہل بیت کے فضائل پر کہے۔ اس کے بعد سوال کیا، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے اولیٰ نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا یا رسول اللہ ہیں۔ اس کے بعد علی کو بلند کیا، اور ایسے بلند کیا کہ اب محمد نظر نہیں آ رہے تھے۔ حضور نے اپنے عمل سے سمجھایا کہ جب میں نظر آنا بند ہو جاؤں، فہذا علی مولا، تو یہ ہے اللہم والی من والا ہو، وعاد من عادہ ہو، وانصر من نصر ہو، وخذل من خذل ہو۔ اور پھر دعا دی، پروردگار تو اس سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے، تو اس سے عداوت رکھ جو اس سے عداوت رکھے، تو اس کی مدد فرما جو اس کی نصرت کرے، تو اس کو تنہا چھوڑ دے جو علی کو تنہا چھوڑ دے۔ جی، علی تو بے نیاز رب کا بے نیاز نمائندہ ہے، ساری دنیا مل کر علی کو چھوڑ دے تو علی کا جاتا کچھ نہیں ہے، اور علی جس کو چھوڑ دے تو اس کا بچتا کچھ نہیں ہے۔ جی، تو وہاں علی ابن ابی طالب کو بلند کیا، اور من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا 4 مرتبہ نام لیا۔ یہ خطبہ غدیر خالی من کنت مولا نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے، مجھے جن صاحب نے موضوع دیا تو ہو سکتا ہے آواز جا رہی ہو، کوئی آگے کہا غدیر 1400 سال پہلے کا واقعہ تھا، یہ کیا آپ کے علامہ صاحب پڑھے جا رہے ہیں آج؟ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ آج غدیر کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جو رسول نے کہا تھا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، آج مطلب ہے کہ من کنت مولا فہذا مہدی مولا۔ جی، غدیر کا مطلب من کنت مولا فہذا حسن مولا،
من كنت مولا فهذا حسین المولا، من كنت مولا فهذا علی بن الحسین زین العابدین مولا، من كنت مولا فهذا محمد بن علی الباقر مولا، من كنت مولا فهذا جعفر بن محمد الصادق مولا، من كنت مولا فهذا موسى بن جعفر الكاظم مولا، من كنت مولا فهذا علی بن موسى الرضا مولا، من كنت مولا فهذا محمد بن علی التقی الجواد مولا، من كنت مولا فهذا علی بن محمد النقی الہادی مولا، من كنت مولا فهذا حسن بن علی العسکری مولا۔ اور غدیر کا آج مطلب ہے کہ من كنت مولا فهذا مہدی مولا، یہ ہے غدیر۔ ماں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، ماں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، خیبر میں نبی بولا علی مولا، علی مولا، خیبر میں نبی بولا علی مولا، علی مولا، غدیر میں نبی بولا علی مولا، علی مولا، غدیر میں نبی بولا علی مولا، سلیمان یک زبان پڑھو قرآن نعرہ یولی بس میں زیادہ زحمت نہیں۔ اور وہاں پر 3 دن تک قافلہ روک کے رکھا رسول۔ اب دیکھو نفسیات کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ حج جب پورا ہو جاتا ہے نا تو حاجی کو خانہ کعبہ جانے کی فکر کم ہوتی ہے، گھر پہنچنے کی جلدی زیادہ ہوتی ہے۔ نفسیات یہی ہے، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ مکہ میں اسے کوئی حاجی صاحب کہنے والا نہیں ہوتا۔ مکہ میں تو سارے ہی حاجی ہوتے ہیں نا، وہاں کوئی ہار پہنانے والا نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے جلدی پہنچو گھر پہ۔ اب یہاں رسول نے 3 دن روک لیا۔ ارے ہائے ہائے ہائے، ہاں 3 دن کا آؤ السلام علیکم امیر المومنین کہہ کے علی کو سلام کرو، ہر ایک سلام السلام علیکم امیر المومنین، 3 دن تک علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو اور السلام علیکم امیر المومنین کہہ کے سلام کرو۔ جو کہتے ہیں نا کہ من کنت مولا کا مطلب دوست ہے، دوست کی بیعت کروا رہے تھے۔ ایسا دیکھو جینزی ہے یہاں پر، جوان تشریف فرما ہے، اگر دوست لے لو گے نا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، فرینڈ، تو مجھے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کے فیس بک پر کتنے مولا ہیں؟ فرینڈ ہوتے ہیں نا تو ہر ایک کے 3-4 ہزار تو مولا ہوں گے۔ کچھ کو آپ مولا بناتے ہوں گے، کچھ کو ان مولا کرتے ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، عجیب تماشا ہے بھائی، عجیب تماشا۔ جی بڑے آسان طریقے سے میں نے بات کو سمجھا دیا۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام جو رسول اللہ سے درجے میں کمتر نبی ہیں، ان کا ایک لقب ہے خلیل اللہ۔ اس کا مطلب ترجمہ تو مجھے بتانا کیا ہے؟ اللہ کا دوست۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام تو اس لیول پر ہے کہ ان کا دوست تو اللہ ہوگا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ رسول نے کہا جس کا میں دوست ہوں، میں دوست، اللہ اکبر، نعوذ باللہ، ابراہیم کا دوست تو اللہ ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ابراہیم نبی کا دوست تو اللہ ہے، مصطفیٰ کا دوست ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ بن کے بیٹھ جائے گا کیا؟ اپنی اوقات سمجھیں جی، ہم مصطفیٰ کے دوست بنیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ 3 دن تک علی کو سلام کر، السلام علیکم امیر المومنین، بات تمام ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے، اس کے بعد رسول نے ایک ایسا قانون دیا ہے نا کہ بس یہ زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ علی ہیں امیر المومنین، کیونکہ ابن عباس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ علی کو امیر المومنین کہلوا رہے ہیں اس لیے کہ خالی آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابن عباس نے ماذا سمجھنے کے لیے پوچھا، تو حضور نے کہا کہ میں معراج پر گیا تھا جب، تو جنت کا کوئی دروازہ ایسا نہیں تھا جہاں پر یہ لکھا ہوا نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و علی امیر المومنین۔ تو میں نے اللہ کے حکم سے کہلوایا علی کو امیر المومنین۔ اور یاد رکھو، اب جو قانون دے رہا ہوں، یاد رکھو کہ علی کے علاوہ کوئی جو اپنے آپ کو بعد میں امیر المومنین کہلوائے گا وہ نہیں ہوگا الا کافرون۔ یار میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا، بس زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں۔ علی کے علاوہ جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوائے وہ نہیں ہوگا مگر کافر۔ کسی کے کفر کا فیصلہ کرنا ہونا تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھ لو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے کا شوق تو نہیں چڑھا ہوا۔
ہائے 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 ہائے، جس کو بھی شوق ہوا جی، ہائے بات تمام ہو رہی ہے۔ اب وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے سب نے آ کر سلام بھی کیا، بیعت بھی کی، 3 دن تک قافلہ روک کے رکھا۔ یہ رسول اللہ کی حکمت ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک دن بس خطبہ دے کر قافلہ چلا لیتے نا، اب کس نے کیا بتانا تھا آگے کیا ہوا۔ دیکھو اب 1.25 لاکھ کا کاروان ہے، تو 1-2 بندہ لیٹ ہو جائے تو بات الگ ہے۔ جب ڈیسائیڈڈ تھا نا کہ کب پہنچیں گے، 1-2 بندہ تاخیر سے پہنچے، 1.25 لاکھ بندہ لیٹ ہو رہا ہے، 3 دن سارے ہی لیٹ۔ تو ہر ایک سے پوچھا گیا، گھر میں بیوی نے پوچھا، دوستوں نے پوچھا کہ بھئی یہ 3 دن تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ اب کیا کہیں گے؟ اب چاہے محب ہو چاہے منکر ہو، اسے کہنا پڑا کہ رسول نے علی کی ولایت کے اعلان کے لیے روک کے رکھا تھا۔ یہ ایسے رسول نے مدینہ کے ہر گھر میں، شام میں، یمن میں، ایک گھر میں علی 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 پہنچا دیا۔ اب چاہے اچھا لگ رہا ہو کسی کو برا لگ رہا ہو، ایسے پہنچا دیا۔ بھئی پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، اور مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں۔ سننا، اترا ہوا شیخ کا چہرہ غدیر میں، نہیں توجہ نہیں کی آپ نے؟ پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، اور اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں۔ کیوں کہ نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں۔ یا علی، آنی جانا کچھ اور منزل ایک ہے، پورا ہوا۔ اب چلیں گے تھوڑا سا آگے؟ اچھا کچھ لوگ آ کے بخین بھی کہہ رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے نا۔ اب مسلمانوں نے مولا کے تو 70 مطلب بنا دیے، بخین کا تو ایک ہی مطلب ہے نا بھائی۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں وہ تو مبارکباد دے رہی ہے نا، ظاہر میں کہہ رہا تھا وہ بخین لگا، مگر سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں۔ مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، اور کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے۔ جو اشاروں کو سمجھ سکے اس کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ یہ کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کتنا کون سمجھ رہا ہے۔ پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں، اور کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں۔ یا علی دے دو، یا رسول اللہ، یا علی توجہ رکھنا۔ کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے۔ ایک منزل اور چلو گے ساتھ میں؟ تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں۔ میں 2 واقعات کو جوڑنا اور پھر منزل کہیں اور ہے، پھر فرش پہ نہیں پھر عرش پر ہے، ساتھ چلنا میرے۔ تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں، نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں، اور حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، جنہیں ہجرت یاد ہے انہیں مزہ آ جائے گا، ساتھ چلنا میرے۔ حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا، اٹھایا غدیر میں۔ مل کے یا علی، یا علی، بس اسی خاطر ہے یہ سب سے بڑا دن بھی قرار دیا گیا۔ اس دن کا روزہ مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی دنیا کے پہلے دن، جس دن دنیا بنی ہے، اس دن سے زندہ رہے، قیامت تک زندہ رہے، اور دنیا کے ہر دن روزہ رکھے، اس کا ثواب کم ہے، غدیر پر روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ جی اس لیے کہ دنیا تراب ہے، علی ابو تراب ہے۔
ہاں فرمایا اس دن ایک مومن کو کھانا کھلانا سارے انبیاء و مرسلین کو کھانا کھلانا ہے. یہ یاد رکھنا چیزیں انشاءاللہ سے. اچھا یہی سے بات بس میں اختتام پر آ گیا. اور جو اس بلڈ لائن کو, اس خانوادے کو ہم نے مانا, میں نے کہا کہ ان کو مناظرہ پڑھنے کے لیے نہیں, میں خالی ایک بات کہہ رہا ہوں. دیکھو علماء اہل سنت کے جو امام ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ. میں احترام سے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, ایک لاجیکل بات, عقلی بات. آپ دیکھیے گا کہ ان کا جو سن وفات ہے امام ابو حنیفہ, وہ 150 ہجری یعنی امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے, تو 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات ہے. تو ان کے بعد تقریباً یہی سن بنتا ہے. پھر امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, تقریباً جو سلسلہ ہے. ان کے بعد آتے ہیں حدیث کے امام جنہوں نے صحیح ستہ لکھی, وہ 10ویں اور 11ویں امام کا زمانہ ہے. امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, امام ترمذی, امام ماجہ, امام نسائی, امام داؤد. یہ سارے وہ ہیں کہ جو بعد میں آئے, اور ان سے پہلے فقہ کے 4 امام. کوئی بھی امام ہو ان میں, جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں نا رسول اللہ سے, تو وہ کس طرح بیان کرتے ہیں؟ ان ڈائریکٹ تو کسی نے نہیں دیکھا نا رسول اللہ کو, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اپنے استاد سے, انہوں نے سنا ان کے شیخ الحدیث سے, جی انہوں نے سنا راوی سے, انہوں نے سنا تبع تابعی سے, انہوں نے سنا ایک تابعی سے, انہوں نے سنا صحابی سے, انہوں نے سنا رسول اللہ سے. حدیث کی سند ایسے بیان کرتے ہیں. توجہ ہے, پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے سنا اپنے استاد سے, انہوں نے سنا ان کے شیخ الحدیث سے, شیخ الاجازہ سے, انہوں نے سنا راوی سے, تبع تابعی سے, تابعی سے, صحابی سے, اور اس طرح سے بیان کرتے ہیں. ان میں سے کوئی نہیں ہے ایسا جو یہ کہہ سکے کہ میں نے سنا اپنے بابا سے, انہوں نے ان کے 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 بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. لے کر آؤ ایسی سند. یہی ایک بات کافی ہے, لے کر آؤ ایسا سلسلہ, میں ماتھا ٹیک دوں گا اپنا وہاں. ایک خاندان ہے ایسا جو کہتا ہے کہ میں نے سنا اپنے بابا سے, انہوں نے اپنے بابا سے, انہوں نے ان کے 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 بابا سے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے 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 ہائے. یہی حدیث سلسلۃ الذہب جو مولا رضا نے ارشاد فرمائی تھی نشاپور میں, جو مولا کی زری کے اوپر جو حدیث لکھی ہوئی ہے کہ مولا نے کہا کہ ان ابی ان جدی ان ابی ہے, 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 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی اسی پہ وہ, میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا, لیکن مولائی منکر ہوتے ہیں نا, کچھ ہوتے ہیں. اچھا برادران سنت میں کتنے ہی مولائی ماشاءاللہ سے, اور کبھی کبھی کوئی منکر ایسا ہوتا ہے, اور میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا جہاں کہیں مولا علی کا ذکر ہے تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے واجب قربت اللہ کسی اور کا ذکر بیچ میں گھسا دیں, زبردستی. اور جیسے وہ انا مدینۃ العلم والی ان بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ, اب حدیث گھسا دی بیچ, فلاں اس کی دیوار, فلاں اس کی چھت, میری مرضی سے پر نالا بنا لو تم, آنا دروازے سے ہی پڑے گا. جی حدیث گڑھ لی نا. ارے بھائی اتنا بھی نہیں پتا, اتنا بھی نہیں سوچا کہ شہر کی تو کوئی چھت ہوتی ہی نہیں ہے, نقل کے لیے بھی تو عقل کی ضرورت ہوتی ہے نا. شہر کی تو چھت ہی نہیں ہوتی, شہر کا خالی دروازہ ہوتا تھا, شہر کی چھت کہاں سے آ گئی؟ تو اب وہ میں بات کر رہا ہوں کہ مولائی منکر, بس میں بات تمام کر دی. ذاکر صاحب تشریف لے آئیں اور انشاءاللہ سے مسائل پڑھیں گے, آخر میں بھی چند جملے پڑھوں گا, تو بھی رکھنا. اب سلسلہ یہ ہے کہ ایک مولائی, انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا, یہ میری آخری نقطہ ہی. وہاں سامنے سے کسی نے پلٹ کر کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں نے فرمایا. کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے نا, لقب چوری ہو جاتا ہے. اب انہوں نے کہا بھائی یہ عجیب بات ہے, میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام نے فرمایا. اس نے کہا پلٹ کر میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں نے فرمایا. جو ہی لقب کے وہاں سامنے چوری کر رہے ہیں. میرے مولا سخی و کریم علی علیہ السلام نے فرمایا. کہا میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں نے فرمایا. کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا, میں کہتا ہوں امیر المومنین علیہ السلام, وہ کہتا ہے امیر المومنین فلاں. میں کہتا ہوں امام المتقین علی علیہ السلام, وہ کہتا ہے امام المتقین فلاں. میں کہتا ہوں سخی و کریم علی علیہ السلام, وہ کہتا ہے سخی و کریم فلاں.
تو کہتے ہیں پروردگار میرے دماغ میں تو کوئی مولا علی کی ایسی فضیلت ڈال دے کہ یہ جھوٹ بھی چاہے تو کاپی نہ کر سکے، جھوٹ بھی چاہے نا تو دہرا نہ سکے۔ تو کہتے ہیں اس وقت میرے ذہن میں مولا رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلۃ الذہب آئی۔ ہاں میں کہتا ہوں پھر سے سن لینا، علی امیر المومنین، وہ کہتے ہیں امیر المومنین فلاں، علی امام المتقین، وہ کہتے ہیں امام المتقین فلاں، علی سخی و کریم، سخی و کریم فلاں۔ کہتے ہیں پروردگار میرے دماغ میں کوئی ایسی فضیلت ڈال کے میں کہوں تو یہ نہ دہرا سکے، نہیں کاپی کر سکے، جھوٹ بھی نہ بول سکے۔ تو کہتے ہیں مولا رضا علیہ السلام کی حدیث یاد آئی، میں نے اسے دیکھ کر کہا کہ میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق، پہنچ گئی ہے بات، جن تک پہنچ گئی ہے توجہ ہے، تقریباً مجمع پہنچ گیا، میں تبرکاً نام لے رہا ہوں، میرے ساتھ چلنا۔ میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے فرمایا، پھر اسے دیکھ کر کہا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے بتا۔ ایک نجف رضا نعرہ کہتے تو اچھا تھا پھر امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، نہیں کہو گے کیا؟ یا علی، یا علی حیدر کرار، یا علی، یا علی۔ دیکھو یہ علی اتنا خوبصورت کہا ہے آپ نے پوری گفتگو کے دوران، ایک میسج سن لو گے؟ یہ جو یا علی کہتے ہو نا، مولا ایک جنازے میں تھے، وہ مر گیا تھا انسان نا، تو اس کی تدفین ہو رہی تھی، دفن کرتے ہوئے واپس باہر نکلے تو ایک شخص نے کہا یا علی اگر ابھی زندہ ہو کے آ جائے نا تو پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا، اس لیے کہ یہ قبر میں دیکھ چکا ہے نا۔ اگر علمی زبان میں کہو تو جو ہمارے لیے غیب ہے وہ اس کے لیے شہود ہے، جو ہم نہیں دیکھ رہے وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ آپ کی اطاعت کا ثواب کتنا ہے، تو اگر ابھی زندہ ہو کے آ جائے نا تو یہ پکا آپ کا اطاعت گزار ہو جائے گا۔ بلا تشبیہ مولا نے اس کی جانب دیکھا، مسکرا کے کہا یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے؟ کیا کہنے آپ، کیا کہنے، تیرے پاس موقع ہے نا، یا علی، علی کے اطاعت گزار بنو جب تک موقع ہے، زندگی ہے، بس یہ بات ذہن میں رکھنا، اس کی تفصیل پھر کبھی صحیح۔ حسین قربان غدیر ہے، بغضاً لابیک، حسین کو مارتے تھے، کہتے تھے تیرے باپ کی دشمنی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ علی کو میدان جنگ میں نہیں مار سکتے تھے نا، تو انہوں نے علی کی بیٹیوں کو مارا، بازاروں میں مارا، علی کے بدلے علی کی بیٹیوں سے بھی لیے۔ جب حسین عباس کا علم لے کر چلے تھے نا تو پیچھے انہوں نے عباس کی لاش کے اتنے ٹکڑے کیے، علی کے بدلے۔ اللہ اکبر، صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور سب سے طویل القامت ہے عباس، لیکن سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی، اس لیے کہ ظالموں نے اتنی تلواریں ماری تھیں کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ عزیزوں میں کیا کہوں، جب بھی کہیں کوئی مشکل ہوتی ہے، بس اب زبان پر یہ لفظ آ گیا ہے میرے، میں خدا میں سوچ کے نہیں آیا تھا کہ میں نے مصائب کا کہاں سے آغاز کرنا اور کیا پڑھنا ہے۔ جہاں کہیں آپ گواہی دیں گے، کوئی مشکل آئی گھر میں، کوئی مصیبت آئی، اولاد کو کوئی تکلیف ہوئی، مائیں بہنیں سب سے پہلے کہاں جاتی ہیں؟ عباس کے علم پہ جاتی ہیں نا، امام بارگاہ جائیں گی، جہاں عباس کا علم لگا ہوگا وہاں جا کے دعا مانگیں گے نا۔ سوچو جو ہماری آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا آسرا ہے، وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا آسرا ہے۔ لہذا عباس آگے کہتے ہیں مولا مجھے مرنے کی اجازت ہے، جاؤں میں مقتل؟ کہ عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو۔ فنظر الی یمین و شمال، عباس نے داہنے دیکھا، عباس نے بہانے دیکھا، مولا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا؟ اچھا حسین بھی تو جانتے ہیں نا کہ وہ لشکر تو سارا شہید ہو گیا، تو حسین کیوں کہہ رہے ہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہیں؟ یہاں علماء نے تشریح یہ لکھی ہے، حسین کہنا چاہتے ہیں عباس تو ہی تو میرا پورا لشکر ہے، عباس جب تک تو ہے تو پورا لشکر ہے عباس۔
عباس سر جھکا کے آئے واپس، دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے سینوں سے مشکیزیں لگائے، خالی مشکیزیں، کہتے تھے ہائے پیاس العطش، ہائے پیاس۔ عباس نے گود میں سکینہ کو لیا، حسین کی خدمت میں آئے، حسین نے عباس کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا، ایک جملہ کہا عباس سے، ایک سکینہ سے، کہا عباس بڑی سفارش لے آئے، عباس جاؤ ہم نے تمہیں بچوں کے لیے پانی کی سبیل کی اجازت دی۔ سکینہ سے کہا آج تو چچا کو بھیج رہی ہے، کل جب تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئے گا۔ راہ کوفہ اور شام میں جب بھی کبھی سکینہ کو تماچا لگا تو چچا کو پکارا نا، چچا پانی نہیں چاہیے چچا۔ جزاک اللہ۔ دیکھو میں تو اسی انداز سے پڑھتا ہوں اور یوں ہی پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جب آپ روتے ہیں نا، ایک ہے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، پھر ایک آواز بلند ہوتی ہے، یا حسین کہہ کے کوئی چیختا ہے، خدا آپ کی چیخوں پر رحم نازل فرمائے، رحمت نازل۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری اپنی دعا نہیں ہے، یہ صادق اہل محمد جب سجدے میں جاتے تھے نا تو کہتے تھے وارحم الصرخۃ التی کانت لنا، اے اللہ تو ان فریادوں پر تو رحم فرما جو ہمارے نام پر بلند ہوتی ہیں۔ امام کہتے تھے وارحم تلک الخدود، اے اللہ تو ان چہروں پر رحم فرما جن کے رنگ بدل گئے۔ جب گرمی میں آتے ہو پسینے میں رنگ بدل جاتا ہے نا گرمی سے، امام کا پروردگار تو ان چہروں پر رحم فرما جن کے رنگ بدل گئے ہمارے غم میں، ہماری عزاداری میں۔ اے بس عباس چلے فرات پر، پیاسے عباس نے فرات پہ پانی دے مارا، واقعات پتہ ہیں۔ جب عباس واپس پلٹے تو کف عباس کی زیارت کی ہے کربلا میں، جہاں عباس کے شانے قلم ہوئے تھے، وہاں پر درخت بنے ہوئے کھجور کے، پتہ کیوں بنے ہوئے؟ وہ اس وقت کھجور کے درخت تھے وہاں پر، وہ درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کر عباس پہ وار کرتے تھے۔ ایک وقت آیا عباس کا داہنا بازو قلم ہوا، عباس نے رجس پڑھا واللہ ان قطعتم عن یمینی فانی احامی ابدا عن دینی عن امام صادق یقینی، خدا کی قسم چاہے تم نے میرا دایاں ہاتھ قلم بھی کر دیا ہے تب بھی میں اپنے دین کی نصرت کرتا رہوں گا۔ اور عباس کا دین کیا ہے؟ عن امام صادق یقینی، عباس کا دین حسین ہے۔ بالا بازو بھی قلم ہوا، عباس نے مشق کو دانتوں میں سنبھالا، آخری جملوں پر آ گیا جو دعا کے لیے بیٹھے، اب پروردگار میری کوئی اپنی، یہ زبان حال پڑھ رہا ہوں، اب میری اپنی کوئی تمنا نہیں، بس یہ خواہش ہے کہ کسی طرح پانی بچوں تک پہنچ جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے منتظر تھے، ایک تیر چلا جو مشق سکینہ پر لگا، ابا کسی کی ایسے آس نہ ٹوٹے جیسے سکینہ کی آس ٹوٹ گئی تھی۔ پانی بہنے لگا، کوئی عباس کے لب پھر لے، کہ پروردگار تیری اپنی مصلحت ہے، لیکن اگر یہ پانی حسین کے بچوں تک نہ گیا تو پھر میری لاش بھی حسین کے خیموں تک نہ جائے۔ بس عباس کو گویا ندائی قدرت آئی ہو، عباس ہم نے تیری کسی حاجت کو رد نہیں کیا، لیکن یہ امتحان کا وقت ہے، ہم نے قیامت تک کے لیے تمہیں باب الحوائج بنا دیا، اب جو تیرے در سے مانگے گا اس کی حاجت کو رد نہیں کروں گا۔ عباس ہمیشہ عباس کے ہاتھوں کے مصائب سنتے ہو جی، ایک جملہ اور بھی ہے، عباس کی آنکھوں کے مصائب، ہاتھ کٹ چکے تھے، کل مطلب تیر بارش کی طرح عباس پہ برس رہے تھے، ایک تیر عباس کی آنکھوں پہ پیوست ہوا، آپ نے غور نہیں کیا؟ جیسے تھی، اچھا سوال کرتا ہوں، اگر آنکھوں میں ایک ذرہ بھی چلا جائے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ ہاتھ سے ذروں کو صاف کرتے ہو نا، جس کی آنکھ میں تیر ہو اور ہاتھ کٹ چکے ہو۔ عباس نے سر جھکا کر زانوؤں سے تیر کھینچنا چاہا، سر پر گرز لگا، میرے کٹے ہاتھوں والا مولا زمین کربلا پر گرا۔ لہذا عباس نے ایک ذاکر سے کہا تھا تو میرے مصائب پڑھتا ہے، سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا کہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا۔ عباس جب زمین پر گرا، عباس منہ کے بل زمین پر، میں کہوں گا مولا یہ سب آپ پر ہماری نسلیں قربان ہو، یہ سچ ہے جیسے آج زمین پر گرے ویسے کوئی شہید نہیں گرا، لیکن 11 محرم کو اسی کربلا میں زینب اونٹ سے ایسے گر جیسے عباس گھوڑے سے گرے۔ اگر کوئی بچہ پوچھے عباس کے بازو کٹ گئے، زینب کے بازو سلامت تھے، میں زیارت نائیہ کا جملہ پڑھ
میرے مولا کہتے ہیں الصلاۃ اس بیوی پر جس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے ابا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. لسٹ تمام ہو گئی. اپنے دلوں کو لے کر چلنا. کربلا ایک سلام. السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین. دیکھو حسین کہنا سب کو آتا ہے نا, یہ حسین میرے ساتھ کہنا پورا مجمع. السلام علی حسین ساتھ کہنا تاکہ سب کے سلام پہنچے. السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین. ماشاءاللہ. سلامت رہو.